بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ بتلانے جا رہا ہوں، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہاؤس پہنچے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے گورنر کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کیا شکایت کی اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کیا جواب دیا، آئیے وقت ضائع کیے بغیر سنتے ہیں پورے واقعے کو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آخر تک سنیں۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو گورنر بناتے تھے تو کچھ دن کے بعد آپ اس صوبے کے جامع مسجد میں سب لوگوں کو اکٹھا کرتے اور پوچھتے، بتاؤ گورنر صاحب سے کسی شخص کو کوئی شکایت تو نہیں؟ اسی معمول کے حساب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع مسجد میں لوگوں کو بلایا اور منبر پر تشریف لائے اور پوچھا، بتاؤ کیا تم لوگوں کو گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ اس پر صوبے کے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں گورنر صاحب سے 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ نئے آئے تھے تو فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتے تھے، جس کا دل کرتا تھا وہ ان کے پاس بیٹھتا اور ان سے باتیں کرتا، مگر اب یہ فجر پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں اور چاشت کی نماز کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پہلے یہ رات کو بھی ملتے تھے لیکن اب نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ کہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں، اور چوتھی یہ کہ کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کی طرف دیکھا اور فرمایا، جواب دیجئے گورنر صاحب، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ پہلی شکایت یہ کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے، اب کیوں نہیں ملتے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا۔ حضرت میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار رہتی ہے اور چل پھر نہیں سکتی۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں غریب ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا۔ میری بیوی نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں سویرے فجر کے بعد اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھلتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اسے کھلاتا ہوں، اس کے بعد کپڑے دھلتا ہوں اور گھر کا سب کام کرنے کے بعد مسجد میں آتا ہوں۔ جب لوگوں نے جواب سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضور کاش یہ لوگ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھتے تو میں رسوا نہ ہوتا۔ دراصل میں غریب ہوں، کپڑے ایک ہی ہیں تو میں ہفتے میں دن کے وقت اپنے کپڑے دھل کر خشک ہونے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتا ہوں
اور چادر لپیٹ کر بیٹھا رہتا ہوں، اسی لیے میں ہفتے میں ایک دن نہیں ملتا، اور تیسری یہ کہ میں رات کو نہیں ملتا۔ آپ ادھر دیکھیے، کیا میری داڑھی سفید نہیں ہو گئی؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں مالک کا کب بلاوا آ جائے، اس لیے رات میں مصلے پر بیٹھ کر اپنے رب کو مناتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ دن رکھا ہے مخلوق کے لیے، دن میں میں ان سے ملتا ہوں لیکن رات میں نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کبھی کبھی روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، جب 40 سال کے گناہ مجھے یاد آتے ہیں پھر مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا، سوچتا ہوں کہ اگر اللہ نے حساب لیا پھر میں کیا جواب دوں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی رونے لگے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور بولے، میں نے جواب دے دیے، اب میری سزا کا اعلان کیجئے، میں جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ اس طرح کے گورنر مجھے اور عطا فرما۔ یہ تھے ہمارے صحابہ جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان، یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔